بہت ساری کمپنیز کے اندر یہ رول ہے، یہ پالیسی ہے کہ اگر کوئی امپلائی 3 مرتبہ لیٹ آیا تو اس کے پورے دن کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ تو یہ پورے دن کی تنخواہ 3 لیٹ آنے پر کاٹنا حلال ہے، حرام ہے، اس کا کیا شرعی مسئلہ ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو اجیر خاص کہا جاتا ہے۔ اجیر خاص وہ بندہ ہوتا ہے جو ایک خاص وقت میں ایک ہی بندے کا کام کر سکے، دوسروں کا کام کرنے کی اسے اجازت نہ ہو۔ جیسے امپلائی ہوتا ہے 9 to 5، اس نے اپنے گھنٹے فروخت کر دیے ہیں، ان گھنٹوں میں وہ کسی اور کا کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے امپلائر کا ہی کام کر سکتا ہے۔ اس بندے کو کہتے ہیں اجیر خاص، امپلائی۔ اور ایک ہوتا ہے اجیر مشترک، یعنی وہ ایک ہی وقت میں ملٹیپل لوگوں کا کام کر سکتا ہے، جیسے دھوبی ہے، جیسے کارپینٹر ہے، پلمبر ہے، استری کرنے والا ہے۔ تو وہ ایک ہی وقت میں ملٹیپل لوگوں کا کام کرتے ہیں، لہذا وہ اجیر مشترک کہلاتے ہیں۔ اجیر خاص یعنی جو امپلائی ہے اس کے لیے رولنگز یہ ہے کہ اگر وہ اپنا جو اس نے وقت کا معاہدہ کیا ہوا ہے اتنے وقت میں اپنے آپ کو کمپنی کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور 9 گھنٹے اس نے اپنے آپ کو کمپنی کے سپرد کر دیا، حاضری لگوا دی، دفتر میں موجود ہے، تو یہ 9 گھنٹے کی تنخواہ کا مستحق ہو گیا۔ اب اس مستحق شدہ تنخواہ کو کاٹنا اور روکنا حرام ہے اور ظلم ہے۔ مثال کے طور پہ وہ 3 دن لیٹ آیا 10-10 منٹ، تو 10-10 منٹ کا مطلب وہ یہ ٹوٹل جو لیٹ آیا وہ 30 منٹ لیٹ آیا۔ پورے دن کی کمپنی تنخواہ کاٹ رہی ہے، یعنی 9 گھنٹوں کی تنخواہ کمپنی کاٹ رہی ہے، تو یہ جو اضافی 8.5 گھنٹوں کی تنخواہ کاٹ رہی ہے اس تنخواہ کا یہ بندہ مستحق ہو چکا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھا، حاضر تھا، کمپنی جو کام دے رہی تھی وہ کام کر رہا تھا، تو حاضری سے ہی وہ اتنے گھنٹوں کی تنخواہ کا مستحق ہو گیا۔ اب جو کمپنی 30 منٹ کے بجائے پورے 9 گھنٹے کی تنخواہ کاٹ رہی ہے تو یہ 8.5 گھنٹے کی تنخواہ کاٹنا حرام ہے، ظلم ہے۔ ایسے سیٹھوں کو میدان محشر میں ان کاٹی گئی تنخواہوں کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سخت ناجائز ہے، اتنی بڑی سزا دینا کہ 3 مرتبہ کوئی لیٹ آیا تو اس کا پورا دن ہی تنخواہ کا اڑا دیا جائے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو بعض پھر کمپنیز کہتی ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ پالیسی ہٹا دیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، آفس کا نظام خراب ہوتا ہے، بہت دیر سے آتے ہیں، اور اس طرح آفس نہیں چل سکتا جب تک ہم اس قسم کی خطرناک سزائیں نہ دے دیں۔ تو یاد رکھیے، اپنے آفس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ خلاف شریعت یا حرام قسم کی پالیسیز نہیں بنا سکتے۔ آپ نے اپنا ڈسپلن کریٹ کرنا ہے، آپ دوسرے طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہینے میں جو 6 مرتبہ سے زیادہ لیٹ آیا تو اسے شوکوز نوٹس ایشو کیا جائے گا، جس میں اس نے وضاحت دینی ہوگی، اور اگر 6 دفعہ یہ شوکوز نوٹس ایشو ہو گیا تو بندے کو فائر کر دیا جائے گا، یا بندے کا بونس ختم کر دیا جائے گا، یا بندے کا اگلے سال کا انکریمنٹ 0 کر دیا جائے گا۔ تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ امپلائی کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ ٹائم پر آئے، لیکن اگر وہ آ چکا اور اس نے منٹ سرو کر دیے ہیں تو اب اس کو تنخواہ سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ کمپنی میں رکھنا نہ رکھنا یہ سیٹ کا اختیار ہے، ہائرنگ اور فائرنگ سیٹ کا اختیار ہے، تو اس اختیار کو وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے کہ بھائی آپ مسلسل لیٹ آؤ گے، آپ کو وارننگ لیٹر ایشو ہوگا، پھر بھی آپ نہیں مانتے، دوسرا وارننگ لیٹر ایشو ہوگا، پھر بھی آپ نہیں مانتے ہو، تنخواہ تو ہم نہیں کاٹ سکتے، مالی جرمانہ تو حرام ہے اور مستحق کی تنخواہ کاٹنا تو ناجائز ہے، لیکن ہم تمہیں نوکری سے تو نکال سکتے ہیں نا، پھر تم نہیں آنا نوکری پہ، ہمیں نہیں ضرورت، ہم ایسے بندے کو رکھیں گے جو ٹائم کا پابند ہو۔ تو ایسے بہت سارے حلال طریقے ہیں جن کے ذریعے آفس میں ڈسپلن کریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ والا جو طریقہ ہے کہ 3 لیٹ پر پورے دن کی تنخواہ کو کاٹ لینا، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ سیٹھوں کو چاہیے جنہوں نے یہ ماضی میں 10-10 سال سے یہ پالیسیز امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں، تو جتنے لوگوں کی جتنے منٹوں کی تنخواہ انہوں نے ظلمن کاٹی ہے اس کا حساب کریں۔ اگر وہ امپلائیز ابھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ان کو فوراً دے دیں، اور اگر وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں تو ان سے رابطہ کریں، ان کو پہنچائیں، وہ مر چکے ہیں تو ان کے ورثاء کو یہ پیسہ پہنچائیں، اور اگر وہ مل ہی نہیں رہے ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو ان کا حساب لگا کر ان کی طرف سے یہ پیسے صدقہ کر دیں، تاکہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان امپلائیز کو آپ سے راضی کر دے اور آپ کی طرف کوئی ان کا پیسہ اس طرح سے نہ نکلتا ہو جو آپ نے اس طرح ظلمن کاٹ لیا ہو۔